السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ درود پاک تلاوت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا جو دور دراز سے سفر کر کے ہم فقیروں کی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح میں ذکر کرنا چاہوں گا مجلس احرار اسلام کے مختلف یونٹوں اور مختلف جماعتوں کے ذمہ دار اور کارکنان ساتھیوں کا کہ جو مختلف شہروں سے بھی یہاں تشریف لائے اور شہر ملتان کے کم و بیش 20 کے قریب جو جماعت کے یونٹ قائم ہیں، الحمدللہ ان کے ذمہ دار ساتھی کارکنان یہاں تشریف فرما ہیں، اور بیرون شہروں سے بھی آنے والے مہمان جہاں جہاں سے آئے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جماعت کے ساتھ وفاداری، جماعت کے ساتھ تعلق اور وابستگی کا اظہار فرماتے ہوئے اس سردی کے موسم میں آپ تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا یقیناً قبول فرمائیں گے، اور یہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت سے شہدائے ختم نبوت کی یادگیری میں یہ ہمارا یقیناً قبول ہوگا، اور اللہ اسے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں صد مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں ان والدین کو جن کے بچے یہاں آپ کے سامنے اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے میں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ آج الحمدللہ آپ کے سامنے جو صفحے اول میں ہمارے نوجوان علماء تشریف فرما ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں کہ جن میں مجلس احرار اسلام، عقیدہ ختم نبوت اور اکابرین احرار کا مشن اور امیر شریعت کی فکر اور جذبہ اور ولولہ الحمدللہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ ان کے اس ادارے میں کم و بیش 10 سے 12 برس مختلف ساتھیوں کے یہاں گزرے، اور الحمدللہ اس سال انہوں نے دورہ حدیث شریف جامعہ خیر المدارس، جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ اشرفیہ لاہور سے مکمل کیا الحمدللہ۔ لیکن آج ان کی بھی اس میں خوشی ہے، اور ہماری شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہے
کہ ہم انہیں اعزازاً یہاں سے بھی انعام اور دستار سے نواز رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں آئے، اس ادارے کی آغوش میں آئے، یہاں پلے، یہیں بڑے ہوئے، اور کچھ نے تو قاعدے سے شروع کر کے مشکات شریف تک یہیں پڑھا الحمدللہ۔ اور آج یہ ہمارے لیے ہماری وہ کمائی ہمارے سامنے آئی کہ جو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ادارے کے منتظمین نے، اور بالخصوص ان کے ابتدائی دور میں حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید عطاء المحمد بخاری نور اللہ مرقدہ، ان کی تربیت میں یہ رہے، اور ان سے انہوں نے بہت سے مواقع پر ڈانٹ سنی، انہیں جھاڑ پڑی، اور یہ آج اسے مختلف محافل اور مجالس میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں ایسا کہنے والا کوئی نہیں رہا، آج ان باتوں پر ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا۔ متعدد مرتبہ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ استاد جی اب وہ چیز نہیں ہے، اس انداز سے تربیت کرنے والا، بات بات پہ نگاہ رکھنے والا، ہر غلط اور صحیح حرکت کو دیکھ کر اس کے مطابق اصلاح کرنے والا نہیں، کوئی نہیں کرتا، اور اگر جہاں کی جاتی ہے تو وہاں بچے محسوس کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے محسوس نہیں کیا، اسے سمجھا، اپنایا، اختیار کیا۔ بالخصوص میں ایک بات کا تذکرہ کروں، مدارس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی نسبت سے، دین کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق وافر عطا فرماتے ہیں، کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وافر عطا فرماتے ہیں، ان کے گھروں میں ہانڈی نہیں پکتی، یہاں وہ گوشت کھاتے ہیں، مرغ مسلم کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلاتے ہیں، لیکن افسوس یہ، میں خود اسی ادارے سے وابستہ اور اسی طبقے کا آدمی ہوں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رزق ضائع بھی بہت ہوتا ہے، بہت رزق ضائع ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں کی جاتی، احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ مفت میں مل جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے بڑے جوتے مارتے تھے اور بتلاتے تھے کہ ہم نے خشک روٹیاں کھائی ہیں، سوکھے ٹکڑے رات کو بھگو کر صبح ہم نے ناشتے میں کھائے، نہیں ملتا تھا کھانا اس وقت، وظیفہ بہت مختصر ہوتا تھا، نہیں ملتا تھا کچھ مدرسے کے اندر، اور اب یہ ساری رونقیں، یہ ساری سہولتیں، فراوانیاں، آسانیاں اگر یہ مل گئیں تو دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، حدیث کی نسبت سے، فقہ کی نسبت سے، ان بڑوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم عیاشی کر رہے ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں، قربانیاں وہ دے گئے، مشکل وقت وہ گزار گئے، اور سرائے کی چادر کھٹی ایسا کھانے ہوتے ہیں، کھٹی ایسا کھانے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا کہ یہ ساتھی ہمارے تیار ہو گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی ہے، ایک ایک گھر میں ایک جماعت ہے، یہ جہاں جائیں گے یہ مجلس احرار اسلام کے نمائندے ہیں، یہ ختم نبوت کے مبلغ ہیں، یہ شہدائے ختم نبوت کے ورثاء میں شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید ترقیوں سے نوازے، ان کے علم میں، عمل میں، اور ان کے فیض میں مزید برکت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام سے محبت اور آپ کی ختم نبوت کی نسبت جو اس مرکز سے یہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت اور شہدائے ختم نبوت کی مناسبت سے گفتگو ہو چکی، جنوری کا آخر ہے، اور 2 ہفتے بعد ہمارے ملک کے اندر ایک نئی دما چوکڑی ہونے والی ہے، آپ سب جانتے ہیں اور بخوبی آگاہ ہیں۔ اس نسبت سے 2 واقعے عرض کروں گا، اور اس کی روشنی میں مجلس احرار اسلام کی قیادت نے جو پالیسی تیار کی ہے، میں اپنی آنے والی تمام جماعتوں اور یہاں موجود اپنے ساتھیوں تک وہ پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوا۔ 1951 میں الیکشن ہوا تھا پاکستان میں، غالباً پہلا الیکشن تھا۔ مجلس احرار اسلام کی قیادت میں حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ لیاقت علی خان سے ملے تھے، اور اسے جا کے بات کی
کہ مسلم لیگ کی طرف سے کسی قادیانی کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، اور اگر کوئی آیا تو پھر ہم راستے میں دیوار بنیں گے، ہم رکاوٹ کھڑی کریں گے اور پھر کسی عذر کو قبول نہیں کیا جائے۔ لیاقت علی خان نے اس بات کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے۔ اور پھر پنجاب کا گورنر اس وقت کا جو یہاں کا نگران تھا، اس نے یہ دھوکہ کیا اور اس نے دھوکے سے 10 قادیانیوں کا نام اس میں شامل کروایا۔ ان کو ٹکٹ جاری ہوا مسلم لیگ کے ٹکٹ سے، جن میں 2 معروف نام تھے۔ ایک نام عصمت اللہ قادیانی تھا، جو اس منحوس کردار کے مالک سر ظفر اللہ خان قادیانی کا ہمزلف تھا، کہ جس نے اس پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے اس کشمیر جیسے عظیم خطے کو پاکستان میں نہیں ملنے دیا، جس نے پنجاب کی صحیح ہونے والی تقسیم جو کسی حد تک ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتی تھی، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، جس کی سازش کے نتیجے میں پاکستان کے دریا پاکستان سے کٹ گئے، پاکستان کے دریاؤں کا پانی پاکستان کو نہیں ملا، اور سارا نقشہ تبدیل کروا کے اس بدبخت ازلی سر ظفر اللہ خان قادیانی نے نقشہ تبدیل کروا دیا، منظر نامہ بدل دیا، اور پھر اپنے آقاؤں کی جوتیاں چاٹتے ہوئے ان کی کھٹی قے کو چاٹنے کے نتیجے میں اسے اعزازاً پاکستان کی وزارت خارجہ کا قلمدان بھی سپرد کیا گیا۔ اس وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی کا ہمزلف عصمت اللہ یہ چک جھمرے کے علاقے میں ان 10 امیدواروں میں سے ایک تھا۔ میں یہ تاریخی واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج پھر گلی گلی محلہ محلہ قریہ قریہ مختلف قسم کی شکلوں میں لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بھیک مانگنے کے لیے بھکاری بن کے، وہ جنہوں نے ساری قوم کو بھکاری بنا رکھا، جنہوں نے قوم سے، عوام سے، مسلمانوں سے 2 وقت کی روٹی بھی ان سے چھین لی، 2 وقت کی روٹی چھین لی ان سے، گھر کا سکون چھین لیا ان سے، آرام چھین لیا ان سے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ کہاں جائے؟ اس کے بعد اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کے مسائل ویسے کے ویسے موجود، وہ قرضوں تلے دبا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں کو پوچھنے والا نہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا، یہی طبقے تھے جو روز اول سے پاکستان پر مسلط ہیں، اور آج تک انہی طبقات کی حکمرانی چل رہی ہے۔ عصمت اللہ قادیانی چک جھمرے کے علاقے میں تھا، وہاں پر اعلان ہوا کہ ان احراریوں کا جلسہ نہیں ہوگا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں جلسہ کر دیا تو پھر ہم آپ کی جو آپ کہیں گے، جس کو آپ کہیں گے، ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ مجلس احرار اسلام کے لیڈر اور قائد مدبر احرار ماسٹر تاج الدین انصاری نور اللہ مرقدہ، وہ تشریف لے کر گئے۔ جماعت نے ان کی تشکیل کی، دبلے پتلے آدمی، نحیف، کمزور بالکل، لیکن دماغ شاہانہ دماغ تھا۔ وہ وہاں تشریف لے کر گئے اور انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر مرزائیوں کی حقیقت عوام تک پہنچائی اور بیان کی۔ الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے قربانی ہوئی۔ عصمت اللہ کے بیٹے اسٹیشن پہ پہنچے، جب گاڑی وہاں رکی تو وہ بندوقیں لے کر چھپے ہوئے تھے کہ ماسٹر جی کو مار دیں گے، نہ رہیں گے نہ جلسہ ہوگا۔ احرار رضاکار مسلح ہو کر ماسٹر جی کو سلامی پیش کرنے کے لیے اسٹیشن پر آئے، انہیں مسلح دیکھ کر قادیانی بھاگ گئے، اور کسی نے کہا کہ وہ عصمت اللہ کے بیٹے جا رہے ہیں۔ انہیں بلایا، پکڑا، اور احراریوں نے ان کی جمہوریت پر لگائی، اور اس کے بعد ان کا پٹھو گرم کیا، اور پورے شہر میں یہ مشہور ہوا کہ عصمت اللہ کے بیٹوں کی پھینٹی لگی ہے، ٹھکائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں سے قادیانیوں کا خوف ختم ہو گیا، اور احرار نے یہ کارنامہ وہاں سر انجام دیا۔ دوسرا قادیانی شاہ نواز تھا،
جو ان 10 امیدواروں میں سے ایک تھا. ظفروال کے علاقے میں کھڑا ہوا. یہ وہ ہے جو شیزان کمپنی کا مالک ہے. مر گیا لیکن اس کا خاندان موجود ہے. یہ کمپنی قادیانیوں کی ہے. مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ جو نہیں کرتے آج عہد کر کے جائیں. کریں گے بائیکاٹ انشاءاللہ؟ صرف ان کا نہیں، یہودی مصنوعات کا بھی کریں گے. اپنے فلسطینی مسلمانوں کے خون کی قیمت اپنے ہاتھوں سے نہیں. ان کا خون فروخت نہیں کرنا، ان کے خون کا سودا نہیں کرنا، بلکہ 100% کوشش کر کے جہاں تک بچ سکتے ہیں بچنا ہے اس سے انشاءاللہ. شاہ نواز قادیانی وہ ظفروال کے علاقے میں تھا. وہاں پر مجلس احرار اسلام کے رہنما محترم جناب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب وہ وہاں تشریف لے کر گئے. جلسے کا اعلان ہوا اور مرزائیوں نے ان کے سینے پہ آ کے بندوقیں رکھ دی کہ اگر گفتگو کی تو تمہیں مار دیں گے، ہٹ جاؤ پیچھے. جلسہ ناکام ہوا. انہوں نے اعلان کیا کہ 3 دن بعد دوبارہ جلسہ ہو گئی. یہی جلسہ ہوگا 3 دن بعد. ہم باز نہیں آتے، ہم احرار والے پیچھے نہیں ہٹنے والے. اور پھر وہ تشریف لے گئے گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ. کارکنوں کی میٹنگ بلائی، رضاکاروں کو جمع کیا. 100 رضاکار باوردی مسلح لاہور سے آئے، گجرانوالہ سے آئے، سیالکوٹ سے آئے، اور وہ ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور کمبلوں اور بستروں کے اندر بندوقیں اور پستولیں انہوں نے محفوظ کی ہوئی اور انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کے بھاگے. اس وقت کے سرکاری افسر، پولیس افسر نے کہا کہ یہ کلہاڑیاں لے کے جا رہے ہو، پہلے تمہیں بندوقوں کا سامنا کرنا پڑا، کلہاڑیوں سے بندوقوں کا کیا مقابلہ. تو صاحبزادہ صاحب نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو وہ سن کے پیچھے ہٹ کے اس نے کہا جاؤ. وہ رضاکار وہاں پہنچے اور اس علاقے سے، جلسہ گاہ سے 2-2.5 کلومیٹر پیچھے رک گئے. وہاں سب سواریوں سے اترے اور پیدل مارچ کرتے ہوئے آئے. مسلح تھے اور جماعت کا بینڈ بھی اس کے اندر غالباً موجود تھا. جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قادیانی گزشتہ رات پوری بستی خالی کر کے چلے گئے. احرار کا وہاں جلسہ ہوا اور یہ 10 کے 10 قادیانی اپنی شکست سے دوچار ہوئے. کوئی ایک بھی کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہونے دیا احرار. آج پھر الیکشن کا دور آ گیا، وقت قریب ہے اور آپ کے پاس لوگ آئیں گے مختلف ہیلوں بہانوں سے، اور ان کے اندر منکرین ختم نبوت بھی شامل ہیں اور منکرین ختم نبوت کے حمایتی بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی شامل ہیں، ان کے حق میں نرم گوشہ رکھنے والے بھی شامل ہیں. ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں، ہم اس نظام کا حصہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں. ہم ملک کے وفادار ہیں. ہم اس ملک کے کسی بھی حوالے سے اس کو قادیانی سٹیٹ نہیں بننے دیں گے. ہم اسے قادیانیوں کے نرغے میں نہیں جانے دیں گے. ہم اپنی حاکمیت کے لیے، اس ملک کی حاکمیت کے لیے کسی دین دشمن کو اوپر نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. لہٰذا احرار کارکن جہاں موجود ہیں، جماعت نے حسب روایت ایک حلف نامہ تیار کیا ہے جو باہر سٹال پہ موجود ہے. کارکن مختلف شاخوں سے آئے ہیں، مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں. جاتے ہوئے حلف نامہ لے کر جائیں گے اور جہاں پر کارنر میٹنگ ہو، جہاں کوئی انتخابی جلسہ ہو، وہاں گھسیں اپنے ایمان کا، یعنی اس کے تقاضے کے مطابق وہاں پہنچیں اور جا کر اسے کہیں کہ تم آج ہم سے بھیک مانگنے آئے ہو، کل تم نے نظر نہیں آنا، کل تم ہمارے پاس نہیں ہوگے، اس کے بعد تم کسی غریب کی فریاد سننے بھی نہیں آؤ گے، لیکن مجھ سے نہیں، اپنے خدا سے ایک عہد کر کے یہاں جاؤ اور اس مجمع کے سامنے یہ حلف نامہ پڑھو، اس پہ دستخط کرو، اس کا اقرار کرو، پھر ہم تمہارے حق میں کمپین چلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں کوئی منکر صحابہ ہو، منکر ختم نبوت ہو، کوئی مرزائی نواز ہو، کوئی رافضی نواز ہو، اس کے حق میں کبھی نہیں کھڑی ہوں. اس بات کا اعلان کرتے ہیں. حلف نامہ موجود ہے جماعت کا باہر رکھا ہوا، وہ آپ لے کر جائیں گے، اسٹال سے حاصل کریں اور وہاں اس کی فوٹو کاپی کروا کے اپنے حلقے میں خود پہنچیں. جب تک ہم نہیں چلیں گے میدان میں، عملی طور پر نہیں نکلیں گے، ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، اس وقت تک آپ کسی سے بھی حلف نامہ نہیں لے سکتے. صرف باتیں کرنے سے نہیں، پہنچیں گے. ہم حصہ نہیں ہے اس سسٹم کا، لیکن ہم اس ملک کے وفادار ضرور ہیں.
जमात उस वक्त भी हिस्सा नहीं थी, लेकिन उन 10 कादियानियों की ज़मानतें ज़ब्त हुई और वो सब नाकामी से दो चार हुए। आज भी अगर कोई कादियानी नवाज आता है या कोई दूसरा आता है, हम उसे मुल्क पाकिस्तान के इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।